آج سے کئی 100 سال پہلے بہت سارے فلسفیوں کا یہ خیال تھا کہ ہم ایک عام میٹل کو سونے میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ وہ فلسفی جو اس کی پریکٹس کیا کرتے تھے ان کا نام ہوتا تھا الکیمی۔ ایک عظیم مسلمان سائنسدان اپنی ساری زندگی ایک عام میٹل کو سونے میں بدلنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کیا وہ کامیاب ہوا یا نہیں؟ وہ جنوں کا استعمال کر کے پبلک میں میجک جادو دکھایا کرتا تھا۔ یہ جن آخر اس کو ملے کہاں سے؟ یہ عظیم مسلمان سائنسدان شیعہ امام جعفر الصادق کا شاگرد تھا، لیکن پھر کسی شیعہ کتاب میں اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ مسلم سائنٹسٹ سیریز کی تیسری قسط میں ہم عظیم مسلمان سائنسدان جابر بن حیان کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ 721 عیسوی عراق، خراسان کا طوس نامی علاقہ جو کہ مشہد سے کچھ دور پڑتا ہے۔ یہاں ایک فارماسسٹ یا طبیب رہا کرتا تھا جس کا تعلق الازدی قبیلے کے ساتھ تھا۔ اس طبیب کا نام حیان الازدی تھا اور اس کے گھر قدرت نے ایک بیٹا بھیجا۔ باپ نے بڑے شوق کے ساتھ اس بیٹے کا نام جابر رکھا اور مشہور ہوا اس بیٹے کا نام جابر بن حیان۔ اس وقت کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ شخص کا نام اتنا مقبول ہوگا کہ صدیوں بعد بھی کوئی اس کو بھول نہیں پائے گا اور ہم جیسے لوگ اس کا تذکرہ صدیوں تک کرتے رہیں گے۔ ان دنوں عرب دنیا پر بنو امیہ کی حکومت تھی۔ حکومت تو کیا، یہ سمجھے کہ حکومت آخری سانسیں لے رہی۔ بنو امیہ کے مخالف العباسی بہت سٹرونگ ہوتے جا رہے تھے۔ جابر بن حیان کا باپ یعنی کہ حیان الازدی وہ بنو امیہ کے خلاف عباسیوں کا سپورٹر تھا، تو بنو امیہ نے پھر وہی کیا جو وہ ہمیشہ سے کرتے آئے۔ انہوں نے چال بازی کر کے جابر بن حیان کے باپ کو مروا دیا۔ جابر بن حیان جو کہ ایک چھوٹا نونہال بچہ تھا، وہ ابھی اپنے باپ کی تصویر اپنی ننھی آنکھوں میں قید بھی نہ کر پایا تھا کہ اس کو بنو امیہ نے یتیم کر دیا۔ جابر جان بچا کر اپنی ماں کے ساتھ کوفہ چلا لیا اور اس نے اپنی باقی زندگی کا زیادہ تر حصہ اسی کوفہ شہر میں گزارا۔ اس نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی کوفہ کے مقامی اساتذہ سے ہی کی، جہاں پر اس نے پرشین اور انڈین لٹریچر بھی پڑھا۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہ امام جعفر الصادق کا شاگرد ہو گیا۔ امام جعفر الصادق چھٹے شیعہ امام ہیں اور اہل سنت میں بھی ان کو ادب و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ امام جعفر اپنے وقت میں اسلام، سائنس اور علم و حکمت میں اتھارٹی مانے جاتے تھے، یہاں تک کہ اہل سنت کے امام ابو حنیفہ بھی امام جعفر الصادق کے سٹوڈنٹ رہے ہیں۔ جابر بن حیان کا باپ چونکہ ایک طبیب تھا یا فارماسسٹ تھا، تو طب یا میڈیسن جابر بن حیان کے خمیر میں گلی ہوئی تھی۔ وہ جڑی بوٹیوں میں اور میڈیسن میں بہت انٹرسٹ لیتا تھا اور اس میں ماہر بھی ہو گیا تھا۔ عباسی خلیفوں کے قریب جو وزیر ہوتے تھے وہ برمکی خاندان کے ہوا کرتے تھے۔ جابر بن حیان کسی طریقے سے برمکی خاندان کے ساتھ اپنے تعلقات بنا بیٹھا۔ وہ کیسے؟ اصل میں جابر ابن حیان نے ایک برمکی شخص یحییٰ ابن خالد کی لونڈی غلام لونڈی کو ایک خاص طریقے کی مرہم لگا کر ٹھیک کر دیا۔ یہاں سے یحییٰ ابن خالد جابر بن حیان کا گرویدہ اور دوست بن گیا، جس کی وجہ سے جابر بن حیان کو خلیفہ کے دربار کی سرپرستی حاصل ہوئی اور وہ دربار میں آنے جانے لگا۔ جابر بن حیان عباسیوں کے دربار میں ہی رہا کرتا تھا اور وہیں پر اپنے لیب ایکسپیریمنٹس کیا کرتا تھا۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ برمکی خاندان کے ایک شخص نے خلیفہ کے ساتھ دھوکہ کیا، تو خلیفہ نے پورے برمکی خاندان کو دربار سے اکھاڑ کر باہر مار پھینکا۔ جابر ابن حیان بھی اپنی جان بچا کر دربار سے جان چھڑا کر بھاگا اور کوفہ واپس آ گیا اور اپنے ایکسپیریمنٹس اور اپنے تجربات کوفہ میں کرنے لگا۔ یونانی فلسفیوں سے لے کر نیوٹن تک ایک کنسیپٹ سب میں بہت عام تھا۔ یہ جتنے بھی ذہین لوگ تھے یہ مانتے تھے کہ ہم کسی بھی نارمل سے میٹل کو یعنی کہ لیڈ یا پھر ٹین ان کو کسی خاص کیمیکل کمپوزیشن کو چینج کرنے سے گولڈ بنا سکتے ہیں، سونا بنا سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو الکیمی کہا جاتا ہے۔ جابر ابن حیان بھی اپنی پوری زندگی الکیمی ہی رہا، یعنی کہ ایک سادہ میٹل کو گولڈ
सोना कुंदन बनाना चाहता रहा। एक दफा जाबिर इब्ने हयान ने अपने शागिर्दों को कहा कि मैंने एक ऐसा केमिकल बना लिया है जो सोना कुंदन बना सकता है। सारे शागिर्द हैरत के साथ उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। जब उसने एक सादा सी मेटल के ऊपर वो पाउडर छिड़का तो सारी की सारी घास और मेटल पाउडर हो गई। सारे स्टूडेंट्स हंसने लगे, कहके लगाने लगे और खुद जाबिर इब्ने हयान भी कहके लगाते हुए कहता कि शायद मैंने कुंदन की बजाय चीज़ों को खाक करने का फार्मूला बना लिया है। मुसलमानों में एक फिगर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने हाबे हयात किया हुआ है और वो कभी भी नहीं मरेंगे। जाबिर इब्ने हयान भी अपनी सारी जिंदगी ये आबे हयात बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन ना तो वो धात से कुंदन बना पाया और ना ही आबे हयात, लेकिन वो फिर भी बहुत कुछ बनाकर चला गया। जाबिर इब्ने हयान चूंकि हजरत इमाम जाफर सादिक का शागिर्द था, इसलिए उसको इस्लाम का नॉलेज भी बेतहाशा ज्यादा था। उसके नज़दीक अलकेमी यानी कि एक नॉर्मल मेटल को कुंदन सोना बनाना सिर्फ एक साइंसी मजहर या साइंसी फैक्ट नहीं था, बल्कि उसके नज़दीक ये उसके रूहानी दर्जात को भी बुलंद कर सकता था। अब वो साइंस से हटकर इन चीज़ों को रूहानी तौर पर देखने लगा था। उसका ये मानना था कि अलकेमी का मतलब ये है अपनी ज़ात को बुलंद करना और अपनी ज़ात को रूहानी मनाजिल तय करवाना। लेकिन बहरहाल उसने केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे, जैसे कि फ्लास्क्स, बीकर्स, रिटॉर्ट्स, क्रूसिबल्स वगैरह इसमें शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने केमिस्ट्री में सेपरेशन टेक्निक्स भी बनाई, यानी कि चीज़ों को एक दूसरे से अलग करने की टेक्निक्स। इन टेक्निक्स में क्रिस्टलाइजेशन यानी कि लिक्विड से सॉलिड को अलग करना, डिस्टिलेशन यानी कि पानी में वेपर्स बनाकर उन वेपर्स को अलग अलग करना, सब्लिमेशन यानी कि सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना और फिल्ट्रेशन यानी कि छानना शामिल है। इसके अलावा जाबिर इब्ने हयान ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड भी बनाया। इसके बाद इसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को मिलाकर एक्वा रिजिया नाम का एक सॉल्यूशन भी बनाया। इस सॉल्यूशन की खास बात यह थी कि इसमें किसी भी तरह की धात, प्लेटिनम या सोना, उसको डाला जाए तो वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। जाबिर इब्ने हयान ने अपनी पूरी लाइफ में 3000 रिसर्च आर्टिकल्स लिखे और उनकी 70 किताबें दूसरी जुबानों में तर्जुमा भी हुई। उनकी मशहूर किताबों में शामिल है किताबुल कीमिया यानी कि बुक ऑफ केमिस्ट्री, इसके अंदर उन्होंने केमिस्ट्री के असूलों पर बात की है। किताबुल ज़ोहरा, बुक ऑफ फ्लावर, इसके अंदर वो जड़ी बूटियों के हवाले से बातचीत करते हैं। किताबुल बुरहान, जिसका नाम है एक्सपेरिमेंटल अलकेमी, यानी यहाँ पर वो मेटल को कुंदन सोना बनाने के एक्सपेरिमेंटल तरीके बताते हैं। किताबुल ख्वासल कबीर यानी कि बुक ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, इसके अंदर वो मटेरियल्स की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हैं। और बुक ऑफ ब्लैक मैजिक, जिसके अंदर वो काले जादू की हकीकत के ऊपर बात करते हैं। मजीद ये कि जाबिर इब्ने हयान की कई किताबें मादूम हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। इसके अंदर उनकी कुछ ऐसी किताबें भी हैं जिसके अंदर उन्होंने जहर और जहर के असरार और उसके सॉल्यूशंस के ऊपर भी बात की है। जाबिर इब्ने हयान यूनानी फलसफियों यानी कि एरिस्टोटल, प्लेटो और सुकरात से बहुत मुतासिर थे। वो यही मानते थे कि जो एरिस्टोटल मानता था। उनका हर चीज़ की फंडामेंटल रियलिटी के हवाले से वही नज़रिया था जो एरिस्टोटल का था। यानी वो ये कहते थे कि इस दुनिया में हर चीज़ 4 चीज़ों से मिलकर बनी है: मिट्टी, पानी, आग और हवा। उनकी केमिस्ट्री के लिए खिदमात की बुनियाद पर आज तक उन्हें दुनिया फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से याद रखती है। जब वो अपने केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स पब्लिक में करता, यानी एक मटेरियल से दूसरा मटेरियल बनाता या फिर एक मटेरियल का रंग चेंज करके दूसरे रंग में बदल देता, तो लोग इसको मैजिक या शोबदाबाजी समझते। कुछ लोगों ने जाबिर इब्ने हयान पर यह इल्ज़ाम लगाया कि ये जिन्नों का इस्तेमाल करके ये करतब दिखाता है। दूसरे कुछ लोगों ने ये कहा कि ये तो काला जादू करता है। चूँकि इस्लाम में काला जादू और जिन्नों को कैद करना दोनों शैतानी अमल हैं, तो लोग इस पर इश्तियाल अंगेज हो गए, गुस्सा हो गए और इसकी लेबोरेटरी पर चढ़ दौड़े। उन्होंने इसकी लेबोरेटरी की ईंट से ईंट बजा दी। किसी तरह जाबिर इब्ने हयान खुद को और अपनी कुछ कीमती किताबों और डिवाइसेस को बचाकर भागने में कामयाब हो।
جابر ابن حیان اپنی زندگی کے آخری حصے تک ریسرچ میں مصروف رہا اور سن 816 عیسوی میں 94 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ وہ ساری زندگی ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے آب حیات تلاش کرتا رہا، لیکن اس کی کیمسٹری کی خدمات کی وجہ سے وہ فزیکلی تو زندہ نہیں رہا، لیکن کئی صدیوں تک اب لوگ اس کو بھول نہیں پائے۔ اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ تاریخ کے سنہری پنوں میں امر ہو چکا ہے۔ اس دور میں جابر ابن حیان نے 94 سال کی طویل عمر پائی تھی۔ اس دور کے حساب سے دیکھیں تو یہ عمر بہت زیادہ ہے، کیونکہ لوگوں کی عمر بہت کم ہوا کرتی تھی اس دور۔ تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جابر ابن حیان نے شاید کچھ تقریباً تھوڑا بہت ہی آب حیات جیسا بنا لیا تھا، اسی لیے وہ اتنی لمبی عمر پا کر گیا۔ لیکن بہرحال یہ ایک مت ہی تھی۔ آپ نے جابر ابن حیان کی پوری لائف سٹوری سنی اور دیکھی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ ہسٹورینز کے مطابق جابر ابن حیان نام کا کوئی بندہ دنیا میں تھا ہی؟ ان کے مطابق جابر ابن حیان تو ایک فکشنل کریکٹر ہے، یعنی کہ اس کا اصلیت کے ساتھ، ریالٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جابر ابن حیان کا کوئی وجود نہیں۔ یہ ہسٹورینز آخر ایسا کیوں کہتے ہیں؟ جابر ابن حیان 700 عیسوی سے 850 عیسوی کے درمیان کے دور کا شخص ہے، لیکن اگر آپ اس کی زندگی یا اس کے اندیشے کے اوپر کوئی بہت پرانی کتاب یا بہت پرانا ریفرنس بھی تلاش کرے تو وہ 987 عیسوی کا ملتا ہے، یعنی اس کے مرنے کے قریباً 150 سال بعد۔ اس کا پرانے سے پرانا ثبوت بھی ابن الندیم بغدادی کی کتاب فہرست میں ملتا ہے، جو کہ 987 عیسوی میں پبلش ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اگر یہ امام جعفر صادق کا شاگرد تھا تو کئی شیعہ ہسٹورینز جیسے کہ احمد ابن علی النجشی اور ابو جعفر الطوسی نے امام جعفر کے شاگردوں اور اصحاب کی زندگیوں پر کتب لکھی ہیں، مگر انہوں نے جابر کا تذکرہ کسی کتاب میں نہیں کیا۔ بہرحال تاریخ کا ہیر پھیر تو چلتا ہی رہتا ہے۔ میرے نزدیک جابر ابن حیان اصلیت پر مبنی کریکٹر ہے۔ آپ اس بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ مسلم سائنس کے سیریز میں الخوارزمی کون تھا؟ جاننے کے لیے کلک کریں اس ویڈیو۔ وہ کون سا سائنسدان تھا جو خود تو اندھیروں میں قید رہا لیکن وہ روشنی کے راز آش کرتا رہا؟ جاننے کے لیے اس ڈاکومنٹری پر کلک کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔